السلام علیکم پیارے ناظرین، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ماہ رمضان کی فضیلت کے متعلق کچھ باتیں حدیث کی روشنی میں۔ تو میرے عزیزو، ابھی کچھ ہی دنوں بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، رمضان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، الحوالہ الجامع الصغیر۔ اور اس مبارک مہینے یعنی رمضان کے متعلق ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک خصوصیت تھی ماہ رمضان کی کہ اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ لیکن رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کس وجہ سے اس کو رمضان کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو رمضان یہ رمز سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا رمضان۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب کہ پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ میرے عزیزوں، اور رمضان کے متعلق ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس مبارک مہینے میں کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض، ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کر دیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں اگر گھوڑ سوار گھوڑا کو دوڑائے تو 500 برس تک اس سائے کے اندر چلتا رہے گا۔ میرے عزیزو، اس درخت کی لمبائی چوڑائی اندازہ لگائے جس کے سائے کے نیچے ایک گھوڑ سوار 1500 سال تک اگر راستہ طے کرے تو اس سایہ کو پار نہیں کر سکتا۔ حوالہ شعب الایمان۔ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ پہلا، جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر فرما لے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسرا، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جاؤ، یعنی آراستہ ہو جاؤ، سج جاؤ، جو عنقریب دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت فرمائیں گے۔ اور پانچویں بات یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ماہ رمضان کی فضیلت۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔
اسی طرح سے بہت ساری حدیثیں ہیں جو رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں وارد کی گئی ہے، جن میں سے میں نے چند حدیث آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔